اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ جنت تو ہے ہی حسین جگہ کا نام، جنت کے تذکرے سنتے سنتے اور جنت کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن جنت میں بھی بہترین جنتی وہ ہے جسے نبی کی صحبت جنت میں مل جائے۔ جنت کا ادنا درجہ جو ہوتا ہے، بالکل کم درجہ جو ہوتا ہے، وہ جنت ہی دنیا کے 7 حصوں کے برابر ہوگی، اور اس کی نعمتیں، اس کے لزائم لوازمات بے حد تو حساب ہے۔ اور اعلی جنت کا نام آپ نے سنا ہے کہ جنت الفردوس۔ صاف حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت بھی مانگو تو اللہ تعالی سے معمولی جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو، چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ سب سے بہترین جنت کا نام ہے جنت الفردوس، اور اجازت بھی ملی ہے کہ گنہگار کو اتنی بڑی جنت مانگنے کی، ورنہ حق تو یہ ہے کہ اس وقت جنت کے دروازے کے پاس بھی اگر بیٹھنے کا مجھے اور آپ کو موقع مل گیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ داخلہ تو دور کی بات ہے، اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ جنت کا جو دروازہ جو ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کو گیا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیغمبر جبرائیل میرے پیغمبر کو ذرا دوزخ اور جنت کی سیر کراؤ۔ پہلے دوزخ کی سیر کرائی گئی، اس کے بعد جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ جاتے جاتے اچانک جنت کی خوشبو، اس کی ہوائیں اور جنت کے آنے سے پہلے پہلے باہر کا جو منظر تھا، اسی منظر کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا یہی جنت ہے؟ گھر ہوتا ہے، گھر کے انٹرسٹ میں بھی بہت سارے لوگوں کو سنوارنے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ گھر تو اندر ہے، اندر کا گھر بہت ہی اعلیٰ ہے، عالی شان ہے، صوفے ہیں، کمرے ہیں، اے سی ہے، سب کچھ اندر کا حصہ ہے، لیکن دروازے کے جو باہر کا حصہ ہے، پارکنگ کا ہوتا ہے، بڑے بڑے گھروں کو اور بڑے بڑے امیروں کے گھروں کو جا کر دیکھیں گے تو باہر کا حصہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سجا کر رہتے ہیں، تھوڑی ہری بھری گھاس ڈال دیتے ہیں، لائٹیں وغیرہ سوار دیتے ہیں۔ جب ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کا حصہ جب ہم اتنا سوارتے ہیں، جنت اللہ تعالیٰ کی خاص پراپرٹی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کے سامنے کا حصہ کتنا نہیں سنواریں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر جا رہے ہیں تو جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، باغات، کچھ مناظر حسین اور خدام، کچھ فرشتے، یہ سب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ جبرائیل کیا یہی جنت ہے؟ تو اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی جنت کیا ہے، یہاں سے تو 500 سال کی مسافت میں دروازہ ملے گا، ابھی اتنا دور چلنا ہے جتنا کہ ایک تیز کوا جو ہوتا ہے وہ پرندوں میں بہت تیز اڑتا ہے، تیز کوا اگر 500 سال تک اڑتا رہے گا تو جتنی دور جائے گا، ابھی جنت اتنی دور ہے، اس کا انٹرس آنے سے پہلے پہلے یہ جنت کا منظر سامنے آ رہا ہے۔ ہمارے اعمال کو اگر ہم لوگ سامنے رکھ کر اگر سوچیں گے تو اس جگہ پر بھی اگر ہم لوگوں کو حصہ مل گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جنت کے دروازے سے جو 500 سال کی مسافت کا جو فاصلہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوارا ہے، وہ حصہ بھی اگر ہمارے مقدر میں مل گیا تو ہم سے زیادہ خوش نصیب ہے نہیں کوئی۔
لیکن میرے آقا کے جوتوں پہ قربان ہونا چاہیے کہ آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جنت کے دروازے میں جگہ عطا فرما، جنت کے انٹرس میں جگہ عطا فرما، یا ادنا جنت عطا فرما، یا میڈیم کلاس کی جنت عطا فرما. اپنے گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، اللہ کی عطا بہت بڑی ہے. اس سے مانگو تو بھی کیا مانگو؟ جنت الفردوس. اللہ سے اگر مانگنا ہے تو کیا مانگنا؟ جنت الفردوس مانگنا ہے. قرآن نے بھی بھاری جنت کا تذکرہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا ابدا. جو لوگ ایمان لے کر آئے، ہم سب مومن ہیں نہیں؟ سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے ہیں، آمنو میں ہم لوگ داخل ہو گئے. ان الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اتنے حصے میں میں بھی شامل، آپ بھی شامل. صرف ایمان لانے والوں کے لیے جنت فردوس نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لے کر آیا اور نیک عمل بھی کیا تو ایسا مسلمان کو جنت فردوس. صرف ایمان لے کر آگے تو جنت الفردوس ملے گی یہ یقین نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اگر کریں گے تو تب جا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مومنوں کے لیے اور ایسے عاملوں کے لیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کی مہمانی کریں گے. اور وہ کب تک رہیں گے وہاں؟ جمعے کو مسجد میں آ کر 1 گھنٹہ رہتے ہیں، اس کے بعد مسجد کا دروازہ خود بند ہو جاتا ہے. کہیں دعوت کو جاتے ہیں آدھا گھنٹہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہمان بنا کر بلا رہے ہیں اور جنت الفردوس میں کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں. بندہ جانا چاہتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ یہاں آ کر اگر چلا گیا تو میری جنت الفردوس کس کام کی. اللہ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، یہی رہ جاؤ. کھانے آئے تھے، مہمان بن کر آئے تھے، یہاں کے میزبان بن جاؤ. اور تم لوگ کرایہ دار بن کر آئے تھے، اونر بن کے رہ جاؤ. خالدین فیہا ابدا، جنت. تو میرے حال عرض کرنا یہ ہے میرے دوستو کہ سب سے بہترین جنت کا نام جنت الفردوس ہے. وہ فردوس جنت کس کی ہے؟ میری اور آپ کی ہے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. یہاں تو بھی کم سے کم بولو انشاءاللہ. نہیں حضرت ہم نا خود یقین نہیں ہے وہ ملتی کی نہیں کی بول کر بول لے کر ہوں جنت الفردوس، انشاءاللہ نہیں بولے سوچ لے کر بیٹھے ہی. سب سے بہترین جنت جسے فردوس کہتے ہیں انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ملے گی. لیکن اس جنت الفردوس میں بھی ایک مسلمان کو مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ اس مسلمان کی صحبت جنت میں نبی کے ساتھ نہ ہو. نبی کے ساتھ رہنے کا مزہ ہی جنت میں کچھ اور ہے. ایک معمولی کاؤنسلر کے بازو بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے چند منٹ، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایک MLA کے ساتھ ہماری فوٹو آ جائے کتنی خوشی ہوتی ہے ہم کو، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہاں؟ حالانکہ وہ جو کاؤنسلر اور MLA جو ہوتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی تو نہیں ہے. ایک دنیا دار ہے، وہ دنیا دار. اس کے ساتھ چند لمحے رہنے کا موقع مل گیا تو ہماری روح باغ باغ ہو جاتی ہے. آقا کی خدمت میں ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب جی چاہتا ہے ہم دن رات نہیں دیکھتے، اندھیرا اجالا نہیں دیکھتے، آپ کی زیارت اور دیدار کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کو جانے کے بعد تو آپ کا مقام بہت بڑا ہے نا. وہ جنت جو آپ کے قدموں کے صدقے میں بنی ہے، اس جنت میں آپ کا مقام کہاں رہے گا؟ بہت بڑا مقام. سنے ہوگے، بھول گئے بھی ہوگے، پھر بھی ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں. کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر پوچھا کہ حضرت اویس قرنی کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، یہ امیر معاویہ رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جواب دیا اور فرمایا کہ ارے تم اولیاء کے مقام کو کیا پہچانے، تابعین اور تبع تابعین کے مقام کو کیا پہچانے، حضرات انبیاء کے مقام کو کیا پہچانے.
پہچانے, میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا پہچانے. پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ایک ہلکا سا خاکہ کھینچا, ساری دنیا کے اولیاء کا مقام اور مرتبہ جہاں جا کر رکتا ہے وہاں سے حضرات تبع تابعین کا مقام بڑھتا ہے, جہاں دنیا کے تمام تبع تابعین کا مقام جا کر ختم ہوتا ہے وہاں حضرت تابعین کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں جا کر حضرت تابعین کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں حضرت صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے, جہاں دنیا کے تمام صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے جا کر وہاں سے حضرت انبیاء کا مقام شروع ہوتا ہے, اور جہاں جا کر 1,20 پر 3,990 پر 9 انبیاء کا مقام جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے. نہیں پہچانا عظمت رسول کو آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسی لیے تو گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا نا کہ ہماری محبت کا اگر ہم نامہ اعمال پیغمبر کے پاس پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں, یہ آپ کی محبت کی لسٹ لے کر آیا ہوں, اللہ کے رسول لے کر پڑھنا تو دور کی بات پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے, ہم کو لے کر پڑھنا تو دور کی بات پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے, پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے. محبت 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 کی بھی تو کچھ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں نا. دنیا والوں سے جائز محبت کریں گے تو مرتبہ مقام بڑھ جاتا ہے, اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو کیا ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا؟ مثلا ماں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. کون سی اماں سے؟ سگی اماں سے کی وہ ماں سے محبت کرتے ہیں جس کے پاس دولت ہے. جو ماں غریب ہوتی ہے اس سے محبت نہیں ہوتی. بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی سگی اماں سے محبت نہیں کرتے, جورو کی اماں کو بہت تولتے. بہرحال ماں سے تو محبت کرنا ہے نا جس کی محبت کا اتنا بڑا مقام ملے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے ماں کو خوش کیا وہ دنیا کے اندر جنت میں اپنا حصہ بنا لیا.